بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں. نمازیوں کے آگے گزرنا یا بیٹھنا جا کے نامناسب ہے. جو معمولات سے فارغ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اور درود شریف پڑھنے میں آہستہ مشغول رہیں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى لا سیما علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والفقهاء الى یوم الجزاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پسندیدہ اعمال میں ایک دعا بھی ہے جو اللہ کے دربار میں ایک بندہ دعا کرتا ہے، اور دعاؤں کی عادت ہونا چاہیے، چھوٹی چیز ہو یا بڑی، دنیا کی ہو یا آخرت کی، اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسی دعا کرتے تھے کل مستطعم المسکین، جیسے عاجز اور فقیر ایسے ہاتھ بڑا بڑا کے. علماء کہتے مختلف حالات ہوتے ہیں. نمازوں کے اندر تو ہاتھ نہیں اٹھانے ہیں، نہ خطبے کے اندر، لیکن دعائیں ذکر ہوتی ہیں. اور اسی طرح دیگر معمولات کے جو اذکار ہے وہ بھی من حیث الدعوات ہے. اور کچھ دعائیں ایسی ہیں جن میں ہیئت بنانی ہوتی ہے، ہاتھ اٹھانا ہوتا ہے، قبلہ رخ ہونا ہوتا ہے، کوئی اچھا کام کر کے خاص دعا قبول کرانے کے لیے، جیسے قرآن شریف پڑھ کے دعا مانگی جاتی ہے، درس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. اکثر حضرات وعظ نصیحت کے بعد بھی دعا مانگتے ہیں. الگ تحقیق نمازوں کے بعد بھی دعائیں ہیں. امام بخاری نے کتاب الدعوات میں ایک باب قائم کیا ہے، باب الدعاء فی الصلاۃ. اس کے بعد ایک اور باب لے آئے، باب الدعاء بعد الصلاۃ. نماز میں بھی دعائیں ہیں اور نماز کے بعد بھی دعائیں ہیں. سلف صالحین سے آج تک مسلمانوں کی عادت رہی ہے کہ وہ دعائیں مانگتے ہیں اور دعا مانگنے کو بہت ہی بہترین عمل، عمدہ شغل سمجھتے ہیں. بدالعمالی میں جو اہل سنت کے عقائد ہے اس میں یہ شعر بھی ہے، وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ. دعوات اور دعاؤں کے اثرات بہت زیادہ ہے، گمراہ لوگ انکار کرتے ہیں. وَلِلدَّعْوَاتِ تَأْثِيرٌ بَلِيغٌ وَقَدْ يَنْفِيهِ أَصْحَابُ الضَّلَالِ. انبیاء علیہ السلام کا جو سب سے مقدس شیوا نصیب ہوا ہے وہ دعا ہے کہ آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، نوح علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یعقوب علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یوسف علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح دعا مانگی، حضرت عیسیٰ مسیح نے اس طرح دعا مانگی. اور آخر میں اللہ فرماتے کانوا یسارعون فی الخیرات،
یہ پیغمبر لوگ جو دعاؤں کے اہل تھے اور دعا بہت مانگتے تھے، یہ نیکی کے کاموں میں بھی آگے بڑھتے تھے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، اور ہمیں پکارتے تھے، یعنی ہم سے مانگتے تھے خوشی کے وقت بھی اور غم اور اندوہ کے وقت بھی. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور ہم سے بہت زیادہ ڈرتے تھے. ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تو بہت زیادہ ہے. ایک آدمی نے کتاب لکھی ہے، 12,000 سے زیادہ دعائیں اکٹھی کی. کوشش کی ہے کہ سنت اور معصورہ دعائیں ہو. مکنز الدعا کے نام سے کتاب مشہور ہے. آپ ہم وقت دعا مانگتے تھے. کھانے کے وقت بھی دعا ہے، بسم اللہ والا برکت اللہ، اور صرف بسم اللہ بھی کافی ہے. المدخل. کھانے کے بعد بھی آپ دعا فرماتے تھے، اور کپڑے پہنتے وقت بھی آپ دعا مانگتے تھے. مسجد میں داخل ہوتے وقت دعا مانگتے تھے، نکلتے وقت دعا مانگتے تھے. صف میں بیٹھ کر رب اغفر لی وارحمنی وتب علی کی دعا مروی ہے. کہا گیا ہے کہ کوئی ایک وقت بھی ایسا نہیں ہے جب آپ دعاؤں میں مشغول نہیں ہیں. کان یذکر اللہ علی کل احیانہ. نسائی، ابو داؤد، ترمذی کی حدیث کے حضرت ہم وقت ذکر کرتے تھے. علماء کہتے ہیں یہ جو اوقات ہے، تو عرب خانے میں جاتے وقت دعا، فارغ ہونے کے بعد باہر آ کے دعا، اور کوئی شخص اچھا کام کر لیتا تھا تو دعا. کتنے صحابہ ہیں جن کے لیے آپ نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کے 3-3، 5-5 دفعہ دعا مانگی. اس لیے رفع دین ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا آداب دعا میں سے شمار کیا گیا ہے. در مختار مع رد المختار، مولانا اشرف علی کی امداد الفتاوی جلد 5 550 صفحہ، اور حضرت کی مستقل کتاب استحباب الدعوات بعد المکتوبات، جس کا ترجمہ مفتی شفیع صاحب سے کرایا. مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی مستقل ایک کتاب بھی احکام الدعا، اور فقیہ الہند اور مفتی اعظم ہند مولانا کفایت اللہ صاحب جیسے رساں عالم کی کتاب ہے النفائس المرغوبہ فی الدعاء بعد صلاۃ المکتوبہ. نواب صدیق حسن خان قنوجی کی کتاب نزل الابرار فی الدعوات المعصورہ عن سید الابرار. حافظ ابن حجر کی کتاب الارشاد فی الاذکار، اور نووی کی کتاب اذکار، اس کے 15-20 شروع. عمل الیوم واللیل نسائی کی، عمل الیوم واللیل سیوطی کی. ما من محدث و مفسر فی بسیطۃ العالم الا له کتاب حافل علی الدعوات المعصورہ والمستجابہ. بڑے بہترین اعمال میں سے ہمارے استاذ محترم شیخ العالم محدث کبیر شارح البخاری و ترمذی حضرت مولانا محمد یوسف بنوری سے میں سنتا تھا، فرمایا کہ اور تو کسی کام کا نہیں رہا، لیکن اگر زندگی نے وفا کی تو میں دعاؤں پر ایک انمول کتاب لکھوں گا. وہاں تک نہیں پہنچے ترمذی شریف میں، کتاب الحج پر ترمذی رہ گئے. وَكَمْ حَسَرَاتٍ فِي بُطُونِ الْمَقَابِرِ. محدثین کہتے ہیں کہ بہت زیادہ دعا مانگنے والا مستجاب الدعوات ہوتا ہے، ہر گھڑی ہر آن. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا جب یہاں، بعد میں اور لوگ بھی مرے، مولوی صاحب احسن، تو لوگ آتے تھے شہر بھر کے علماء، تو میں ان کو کہتا تھا کہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے.
اور بخاری شریف میں نشان لگا کے سامنے رکھا ہوا تھا، ورنہ وہ ایسے ہی بیٹھ جاتے تھے. اور بہت افسوس ہوا، بہت افسوس. کیا اللہ تعالیٰ کے خلاف کوئی احتجاج و ہڑتال کرانا ہے کیا؟ کس بات کا افسوس ہوا؟ موت تو حق ہے بس آپ کی، اور ہمارے ذمہ دعا ہے. دعا انسانیت سے مانگے، یہی بہت ہے. یہاں لوگ آ جاتے مجھ سے ملنے کے لیے تو لوگوں کو آداب آتے بھی نہیں ہیں، اور آداب کے دن پیدا بھی نہیں ہوئے. میں ان کا کہتا ہوں جب رخصت ہوتے ہیں کہ دعائے خیر، صحت، شفا، آپ کا راستہ بخیر و عافیت ہو. اور کتنے صحابہ ہے کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعائیں دیتے تھے کہ اللہ خیر اور مراد سے آپ کو لے جائے، خیر اور خوشیوں سے واپس لے آئے. ہر قسم کی دعا. وہ نازک مرحلہ جب آدمی بیوی سے ملتا ہے تو کائنات و اسباب کے درجے میں تو ایک نازک سا لمحہ ہے، لیکن نبی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عبادت بنایا اور فرمایا کہ دعا مانگے. اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان مما رزقتنا. خدائے شیطان ہم سے دور فرما، اور جو بچہ آپ دینے والے ہیں اس کو بھی شیطان سے بچا. کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جب پیدا ہوتے ہیں ساری زندگی صلاح و فلاح کی گزرتی ہے. ہم عموماً اولاد کی دعا تو مانگتے ہیں، لیکن اولاد کی تعلیم و تربیت میں جو سنت طریقہ ہے اس سے غفلت کرتے ہیں. سنت کی مثال ایسی ہے جیسے سکہ رائج الوقت. ویسے اگر آپ بہت گلدار اور پھولدار کاغذ بنا لے، اچھا کاٹے اور بہترین گتا ہو، وہ سکہ تھوڑا ہی ہے. کوئی دکاندار اس کو پیسے کی جگہ قبول نہیں کرے گا. بدعت کو تو حسین بنایا جاتا ہے دھوکہ دہی کے لیے، لیکن اس میں حسن ہے نہیں. حضرت اقدس شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ آرا کے بدعت می گوین حسن اندرا از کجا بھی آیت. جس کو بدعت کہتے ہیں اس میں حسن کہاں سے آیا؟ حسن و نورہا بے تمامہا در سنن مصطفیٰ. حسن اور نور تو سارا کا سارا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں اور سنت میں ہے. دعائیں کثرت سے مانگنا چاہیے اور ہر چیز کے لیے مانگنا چاہیے. ما لم یسأل الحرام، ناجائز اور حرام کی دعا نہ مانگی جائے. اللہ تعالیٰ کے ہاں اس شخص کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، بدنام اور داغدار ہو جاتا ہے جو غلط اور بے ادبی کی دعائیں کرتا ہے. بلمباور نے موسیٰ علیہ السلام نبی برحق کے خلاف بد دعا کی تھی تو اس کی زبان باہر نکل آئی. قرآن شریف نے کہا مثلہ کمثل الکلب، کتے کی طرح اللہ نے فرمایا وہ بن گیا. ان تترکو یلہث، ہر ہاتھ میں ہانپتا ہے، زبان باہر نکلی ہوئی تھی، اسی طرح مردار ہو گیا. علماء کہتے ہیں کہ بد دعا کی ضرورت کیا ہے؟ آپ یہ کہے کہ خدا اس کو اچھا بنا لے، یا اللہ مجھے اس کے شر سے بچائے، بس یہ حق ہے آپ. اور شریعت کا اتباع، شریعت کی روشنی میں یہ معلوم کرنا کہ جس سے آپ ناراض ہیں واقعی ناراضگی میں آپ حق پر ہے. کبھی کبھی جب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ حق پر ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بد دعا گویا کہ حق کے خلاف دے رہے. حق تو اللہ ہے. ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. دعا میں احتیاط بھی بہت زیادہ چاہیے. اللہ اکبر و کبیرہ. دعاؤں میں اپنی عاجزی اور خدا کی قدرت کاملہ و تامہ کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، خاک اور مٹی ہوں، بے بس اور عاجز ہوں. جو اپنی جان اور سانس کا مالک نہیں ہے اسے کیا دعویٰ ہے.
اور خدایا آپ قدرت کاملہ کے مالک و مختار ہیں. حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ کو یہ نہ کہے کہ تو چاہے تو دے، تو چاہے تو نہ دے. ذالک بأن اللہ لا مکرہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی زورور تھوڑا ہی ہے. کہا بس اللہ دے ہی دے، آپ کے پاس کیا کمی ہے. کہتے ہیں دعاؤں میں اصرار و الحاح ہونا چاہیے، بار 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 بار. جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے اور یا جاں کفس سے چھوٹے، مرتے دم تک دعائیں کرنا چاہیے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہتے ہیں کہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھانا بہتر ہے اور ہاتھوں کی طرف دیکھنا بہتر ہے. دعا میں دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھنا مناسب نہیں. حدیث شریف میں ہے فَاسْأَلُوا عَنْ بُطُونِ أَكُفِّكُمْ، ایسی دعا مانگو جیسے تلووں سے مانگ رہے ہو، بس ساری نظر وہی جماؤ. اور فرمایا دعاؤں میں ادھر ادھر دیکھنے والے باز آ جائے ورنہ ان کی آنکھیں نکال دیں گے. کس قدر ناراضگی آئی تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی. دعا میں اپنے آپ کو سیٹ رکھنا چاہیے، بالکل بہترین انداز اختیار کیا جائے. کوئی شخص آپ سے بات کر رہا ہے، آپ کسی اور طرف دیکھ رہے تو وہ افسوس کرے گا کہ میری بات نہیں سنی جا رہی. سنت طریقہ یہ ہے کہ یا تو اس کو روک لے کہ میں اس وقت نہیں سن سکتا، اور جب آپ نے اجازت دے دی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی بات کرتا آپ ایسے متوجہ ہوتا ہے جیسے آپ سے زیادہ اس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے، حالانکہ اس شخص کی ضرورت ہوتی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. دعائیں چھوٹے بچوں اور معصوم کی زیادہ قبول ہوتی ہے. بے خدے بد زلف پلا سرا کیا ماں تدکلی معشومان دعا کبھی. معصوم ہے نا، معصوم تو ابوبکر صدیق نہیں ہے، حضرت علی نہیں ہے، امام ابو حنیفہ نہیں ہے، شان ورشاہ نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے معصوم ہیں. ان کو راضی کیا جاتا ہے، کچھ کھلا پلا کھلونے، پھر ان سے کہتے دعا. کہتے ہیں حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے والد وہ رات کو جب اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو حضرت شاہ صاحب اور ان کے ایک بھائی تھے، ان دونوں کو بھی ساتھ اٹھا کے، اور پھر جب دعا کا وقت آتا تھا تو ان سے کہتے کہ تم بھی دعا مانگو. اللہ تعالیٰ نے زمانے کے غوث و قطب بنائے اور علم کے اندر اسانید اور دستاویز بنائے. راتوں کی دعائیں زیادہ ضروری ہے، خاص کر تہجد جو آخری لمحے میں 12 رکعت ہے، اس کے بعد وتر، یا اول حصے و بیچ میں 8 رکعت قیام اللیل. یوں 20 رکعت رات کا وظیفہ ہے. اکتفا باحد الامرین بھی جائز ہے، صرف قیام اللیل پڑھ لے اور وتر پڑھ لے، تہجد کا ثواب بھی ملے گا. قیام اللیل نہیں پڑھ سکے اور تہجد کے بعد وتر پڑھ لیے، پوری رات کا ثواب ہے. رمضان شریف میں جو 20 رکعت تراویح ہے وہ یہی 8 اور 12 صحابہ نے جمع کی. تراویح مستقل نماز نہیں ہے، الگ تحقیق یہی نماز ہے. وتر اس کے بعد پڑھ لیتے ہیں تاکہ لوگ آرام کر لے، مزید نفلوں کے بہانے شرارت نہ کرے، لیکن بس ان کو خدائی سکون نصیب کرے. جب پیغمبر نے کہہ دیا کہ رات کی آخری نماز وتر ہے، پھر نفل پڑھنے والوں کو وتروں کے بعد کیسے ثواب ملے گا؟ پیغمبر کی مخالفت کا ثواب نہیں ہوتا ہے، اتباع کا ثواب ہوتا ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، پیغمبر کے حدیث کے خلاف کرنے والے عذاب سے بچے اور ڈرے. بہرحال اس مسئلے پر تفاصیل مذکور بھی ہے، منقول بھی ہے. دعاؤں میں ایمان کی استقامت مانگنا بھی بہت ضروری ہے، اور اللہ سے اعمال کی توفیق بھی مانگنا چاہیے. حدیث شریف میں ہے کہ
ایمان و یقین کے بعد مومن کو جو بڑی بہترین نعمت ملی ہے وہ عافیت ہے، صحت مند ہونا، بے غم ہونا، شکر گزار ہونا، توفیق والا ہونا، کسی کا محتاج نہ ہونا، اس کو عافیت کہتے ہیں۔ الادب المفرد 161 صفحے پر یہ الفاظ ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، خدایا میں آپ سے عفو اور عافیت مانگتا ہوں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اور وہ شخص جو دعا مانگ رہا تھا کہ وہ باغ دے اور اس طرف سفید محل دے اور جنت میں یہ دے اور وہ دے، اس کو پتہ نہیں تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، آپ پر بہت ہی خفگان کے آثار تھے، اور فرماتے تھے کہ اس شخص کو دعا مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اتنے میں اس نے کہا اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، عافیت کی دعا کی۔ آپ نے کہا ماشاء اللہ اجادا و بلغ المرادا، بہت خوب مانگا اور جو مانگا سارا ملے گا۔ آپ عافیت کی دعاؤں سے بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ عافیت جسم میں بھی ہو تو آدمی صحت مند رہتے ہیں، عافیت آل و اولاد میں ہو تو بہترین تعلیم و تربیت پاتے ہیں، آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے ہیں، عافیت مال میں ہو تو غلط خرچ نہیں ہوتا، حرام حملے نہیں ہوتے، ہر مرحلہ محتاج عفو و عافیت ہے۔ اللہ مال خرچ کرنے کے بعد بھی دعا مانگنا بہت مؤثر ہے۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، صدقات دیے اور خیر خیرات دی، انہوں نے بھی دعائیں دی اور آپ نے بھی دعا مانگی، بہت اچھا وقت ہے۔ حدیث شریف میں ہے حضرت ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدقات و زکوٰۃ لائے تھے، آپ نے دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا وعلی ابی اوفا، یا ابو اوفا اور اس کے آل و اولاد سب پر خدایا رحمت نازل فرما۔ حدیث شریف میں ہے ما من یوم یصبح العباد فیہ ہر روز جو بندے صبح اٹھتے ہیں الا ينزل الملکان من السماء، آسمان سے دو فرشتے اترتے، ایک کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، خدا خرچ کرنے والوں کو اور عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، جس کے پاس ہے اور نہیں دیتا، ممسک روکنے والا، خدایا اس کا مال و دولت غرق فرما، تباہ فرما۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں صبح سویرے کچھ نہ کچھ خرچ کرنا چاہیے تاکہ فرشتوں کی بد دعاؤں سے بچے۔ لا الہ الا اللہ۔ دعا مانگتے وقت اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا، شکر و تسبیح، تقدیس، تحلیل، تکبیر، تمجید، کوئی سا کلمہ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، کوئی سا کلمہ حمد خداوندی، تعریف، تعظیم کا شروع میں ہو اور اس کے بعد درود شریف ہو۔ جس شخص نے درود شریف سے دعا شروع کی، ترمذی ثانی کی الدعوات الکبیر میں آپ نے کہا عجلتا، عجلت سے کام لیا تم نے، یہ دعا کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ابھی سے دعائیں ان کی صحیح نہیں ہوئی تھی، کیا اجتماع کرتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے۔ اذا دعا احدکم فلیبدأ بالحمد للہ او الثناء علی اللہ، عمل الیوم واللیل ابن سنی صفحہ 131۔ ثم یصلی علی النبی، اس کے بعد درود پڑھے، ثم یسأل یستجاب، پھر مانگے اللہ دے گا۔ اور جس شخص نے جلدی درود پڑھا، آپ نے کہا عجلتا، جلد کر رہے آپ۔ اذا دعوت فاحمد ربک، جب دعا کرو پہلے اللہ کا حمد و ثنا کرو، ثم صلی علی نبی، پھر نبی پر درود بھیجو۔ درود شریف کا مرتبہ ہمیشہ دوسرا ہے، اسلام میں کہیں بھی درود پہلے نمبر پر نہیں ہے۔ ومن ادعا فعلیہ الاثبات، قیامت تک کوئی نہیں دکھا سکتا ہے۔
صریح احادیث موجود ہے، فقہاء و محدثین کا عمل ہے۔ ترمذی جلد اول کے اخیر میں جہاں صلاۃ ختم ہو گئی وہاں امام ترمذی کہتے ہیں باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء، یہ باب ہے کہ اللہ کی حمد و ثنا ہو، اس کے بعد درود شریف ہو اور اس کے بعد دعائیں ہوں، احتیاط فرمائی جائے۔ دعائیں تین طرح قبول ہوتی ہے، کبھی اتنی قیمتی اور بیش بہا ہوتی ہے کہ حق تعالی ملائک سے فرماتے ہیں ذخیرہ آخرت بنا لو، بہت قیمتی اور بیش بہا ہے، ایسی دعائیں بھی دنیا مانگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آہا، اور کبھی کبھی دعا کسی بلا اور مصیبت کو ٹالنے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس شخص پر کوئی حادثہ، کوئی مصیبت، کوئی آڑا وقت، کوئی گراں مسئلہ پیش آ رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ بلا ٹال لو، یہ دعا اس کے بدلے میں لگا لو، اور بہت کم درجے کی وہ دعا ہے جو فوری قبول ہوتی ہے۔ کبھی آدمی محتاج ہوتا ہے ایسی دعا بھی ہوتی ہے۔ ایک خاتون تھی مکہ مکرمہ میں، زنیرہ نام تھا اس کا، وہ بزبردست مقرر تھی اور بتوں کے حق میں تقریریں کرتی تھی۔ آپ سے دعا کرائی گئی، وہ اسلام لے آئی، اور پھر اسلام کے عظمت پر اور اللہ کی وحدت و فردت پر اور بڑائی و یکتائی پر تقریریں کرتی تھی۔ مشرکین بہت تنگ تھے اس سے۔ خدا کا کرنا یہ تھا کہ وہ آنکھوں سے نابینا ہوئی، اور مشرکین نے بہت پراپیگنڈا کیا کہ ہمارے بتوں نے اندھا کر دیا، جیسے بدعتی کہتے ہیں ہمارے باباؤں نے ہی کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے کہا اس کو اللہ اجر دے گا، اور آخرت میں 2 باغ ملے۔ صحابہ نے کہا اس طرح نہیں ہے، یہ فوری ٹھیک ہونا چاہیے ورنہ ہمارے لیے رہنا مشکل ہے۔ آپ نے فوراً کہا پانی لاؤ، پانی منگوایا اور آپ نے وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی وسط الغابہ، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے اللہم رد علیہا بصرہا الآن، یا اللہ زنیرہ کو ابھی بینائی دے۔ آپ نے ہاتھ ابھی چہرے پر ملے نہیں تھے کہ اطلاع آئی کہ جی بینائی بحال ہو گئی۔ یا رب صلی وسلم علیہ۔ علامہ خفاجی کی ایک جواب کے نتیجے میں شان ورشا کہتے ہیں آپ نے خصوصی 18 استعمال کی، الحمدللہ۔ عام باتوں میں بھی احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض لوگ بچوں کو گپ شپ میں، کھیل کود میں بھی مرشے اور رکشے اور داوا، وہ باقاعدہ مر جاتے ہیں۔ اپنی طرف سے جھوٹ بنائے کہ ماں کی دعا، ماں کو تو زیادہ لگتی ہے، توبہ کرو، وہ جوریج ٹھکانا والے نو لگولے تو واہ۔ تو ہماری جو عورتیں ہیں، خاص کر پختون عورتیں، ان کے ہاں یہ زبان کی نحوست بہت زیادہ ہے، زبان کنٹرول میں نہیں رہتی۔ کنٹرول کرانا چاہیے مردوں کو کہ آرام سے رہے، کوئی گپ شپ میں، گپ شپ تو ہوتی نہیں ہے دعا میں۔ حدیث شریف میں ہے تم گپ لگا رہے تھے، اللہ نے سچ جان لیا، اب سنبھال لو اس کو۔ بخاری میں ہے لا تدعوا علی اموالکم واولادکم فإنه یستجاب لکم فتندمون، اپنے مال اور اولاد کو بد دعا مت دو، لگ جائے گی پھر روتے رہو گے، شرمندہ رہو گے۔ مال کے لیے بھی اللہ اس کو حلال کے طریقے سے بنایا، خدا خیر و برکت عطا فرما۔ مال سے بھی عزت وابستہ ہے، اولاد، سب چیزیں خیر خیریت، تاکہ آدمی کسی کا محتاج نہ ہو، اور اولاد کے حق میں بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ وہ ایک شخص کا بیٹا مر گیا تھا اور ایسے ہی گپوں میں مارتا تھا کہ جی نہیں یہ مر جاتا تو وہ رہ جاتا، تو وہ دوسرا بھی پیچھے مر گیا۔ تو میں نے کہا یخش خلب قابو چلے گا، زبان کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ زباں برے دب کنجے نشست سم بوکم بے اس کسے کے نباشت زبان شندر کم،
شیخ سعدی کہتے ہیں ایسی زبان کینچی سے کاٹی جائے جو بے موقع غلط استعمال ہو رہی. علماء اس لیے کہتے ہیں کہ خادم کو بددعا دینا بہت خطرناک ہے، ساتھ پشتے تباہ ہو جائے گی. ذرا سی کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر لی، کوئی سخت جملہ کہہ دیا، وہ آسان ہے، لیکن آپ نے کوئی طوفانی جملے نکال لیا پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوگا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمتوں کے پیکر ہیں، انبیاء اور مرسلین کے اسعد و سادات ہیں، قائد الخیر کلہ فی الدنیا والعقبیٰ، شافع الشفعاء یوم الجزاء. اب باتوں باتوں میں حضرت عائشہ کو کہا شلتی ادا کے، تیرے ہاتھ شل ہو جائے. گھریلو باتیں ہیں، آپس میں ایسی بات کوئی کہی ہوگی تو حضرت باہر نکلے ہو، جب واپس آئے تو حضرت عائشہ کے ہاتھ لٹک گئے تھے. آپ نے حیران کیا، انہوں نے کہا حضرت آپ تو اللہ کے رسول و نبی ہے، آپ کہیں گے تو نہیں ہوگا. تو آپ نے فوراً اسی طرح پانی منگوایا اور وضو کیا اور 2 رکعت پڑھی اور فرمایا خدایا عائشہ کے ہاتھ ٹھیک کر دے. وہ تو پیغمبر تھے، ٹھیک ہو گئے، دوسرا کوئی پھر ٹھیک نہیں کرا سکتا ہے. ایسی جاگیرداری کسی اور کی نہیں ہے. مولانا محمد یعقوب نانوتوی دیوبند کے استاد اول تھے، وہ کہتے تھے بگاڑنے والا ہوں، سنوارنے والا نہیں ہوں. بیڑا تو غرق ہو جاتا ہے، پھر سنبھال نہیں سکتے آپ. توبہ استغفر اللہ واتوب الیہ. وہ جو آخری مرض مبارک کے قصے، اس میں کتنی خطرناک روایت بخاری میں آ رہی ہے کہ آپ نے باقاعدہ اعلان کیا کئی مرتبہ کہ کسی کا میرے اوپر کوئی حق ہو اور کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو. اس میں وہ لوگ واقعے بھی سناتے ہیں کہ ایک شخص آیا تھا، اس نے کہا کہ المشارق میں وہ روایت مل گئی، المشارق میں کہ اس نے کہا کہ آپ نے فلاں جنگ میں مجھے مارا ہے، اور پھر کہا کہ میری قمیص نہیں تھی. صحابہ بہت ناراض و غصے ہو رہے تھے. آپ نے کہا میں نے اعلان کیا تو آیا ہے، آپ کون ہوتے غصہ ہونے والے؟ اور جب آپ قمیص اتارنے لگے تو وہ یکدم آپ کی پشت پر گر گیا، تارو خطار رویا اور کہا اس طرح مہر نبوت دیکھنا چاہتا تھا. یہ روایت تو گو شاذ ہے لیکن مل گئی ہے. لیکن بخاری میں جو روایت ہے وہ سن لوگوں کی یہی روایت ہے لیکن اور شان سے ہے. آپ فرماتے ایما رجل ضربتہ او سببتہ او شاتمتہ، کسی شخص کو بھی میں نے مارا ہو یا اس کو سخت بات کہی ہو. پیغمبر گالیاں کہاں دیتے لیکن فرمایا اگر دی ہو، اب دیت تواضع عاجزی، فاجعل صلاتی و دعائی کفارۃ اللہ، میں اپنی نماز اور دعائیں اس کو دے دوں گا، اس کو راضی کر دوں گا. اللہم صلی وسلم علیہ. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا خیال احتیاط کرنا چاہیے ہمیں اپنے ماتحتوں کے ساتھ بھی، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی، بہن بھائیوں کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی. وہی مخلوق لہن علیکم حقوق، جیسے آپ کا حق ہے بیوی کا بھی حق ہے. بخاری شریف میں جو آپ نے وہ صحابی کو بہت ڈانٹا ہے اس میں یہ آتا ہے نا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے. وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تجھ سے ملنے والوں کا بھی حق ہے. یہ کہتے ہیں ملنے نہیں دیتے تو میرا کوئی اور کام نہیں ہوگا، بس تم لوگوں سے مسافے لڑتا رہوں گا. پھر تو آدمی باہر کرسی ڈالے اور بس ایک ہاتھ باہر رکھے اور آپ چاٹتے رہیں اور رہنے دو یار. یہ تھوڑے یہ حق یہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. 5 نمازیں میں خود پڑھاتا ہوں فجر سے عشاء تک، ان کا حق ادا نہیں ہو رہا. یہ میرے ساتھ چاچیاں ملا رہا ہے. یہ غلط طریقہ ہے، وقت ضائع کرنے، ایذا پہنچانے کا طریقہ. کوئی ہوگا جس کے ساتھ مسافے ہر ایک سے تھوڑا ہی کرنا ہوتا ہے. پھر آپ نے کہا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کے حق کو ادا کر لو. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور دعائیں خوب مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ. اللہم لک الشکر والحمد علی نعمائک وآلائک ظاہرۃ وباطنہ. اللہم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا
وادفع عنا بلیاتنا واسمع دعواتنا واشف مرضانا واغفر لموتانا انك سميع الدعاء. اللهم اهدنا بالهدى ونقنا بالتقوى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين المهديين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من هديت تبارك ربنا وتعالى. اللهم إنا نعوذ بك من عقابك وفتنة عبادك وشر بلادك. اللهم ارحم عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. فالله خير حافظ وأرحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت شفا دے، پریشان حالوں کی مدد فرمائے. ہمارے یہ مخلص بھائی ہے حماد، اللہ ان کے کام کاج میں ان کی مدد فرمائے اور ان کی گرانی اور پریشانی دور فرمائے. مجھے عاجز اور فقیر کو اللہ کمال صحت شفا عطا فرمائے. عزیز محمد انور شاہ کے حلقوم میں بھی خیر و برکت فرمائے اور اللہ اکبر پر جو گرانی ہے اللہ اسے الفت و سہولت میں تبدیل فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اور ان کے وہ لوگ ہیں جن کے لیے فکر مند ہیں، حق تعالی سب کے حق میں دعا قبول فرمائے. اور جو کسی غم و اندوہ میں اللہ دستگیری فرمائے. جہاں اسلام پر میت ہوئی اللہ مغفرت فرمائے. جہاں دیگر کوئی گرانی اور مشکلات ہے اللہ اپنے خزائن رحمت سے سہولت ارزانی فرمائے. اور اللہ تعالیٰ طلبہ عزیز کے علوم پختہ کرے، علماء کا سایہ سلامت رکھے. پیران طریقت جو توحید و سنت کے پرستار ہیں ان کا فیض اللہ تعالیٰ عام فرمائے اور شاعر دین و ملت کی اللہ حفاظت فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ.